ڈکلیئر کر دیں کہ یہاں پہ اگر آپ کو کام کروانا ہے تو آپ کو رشوت دینی ہوگی. اس کو بھی لیجیٹمائز کر دیں, قانون سازی کر لیں. اکثریت ہے جناب آپ کے پاس. سندھ میں تو رشوت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, مگر بہرحال سب کو پتا ہے کہ کوئی قانونی کام کرانے جاؤں گا, لیگل کام کرانے جاؤں گا, تو اس کام میں اگر رشوت کا عنصر شامل نہیں ہوگا تو میرا کام نہیں ہوگا. یہ اس شہر کا حال کر دیا ہے پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکمرانوں نے. معذرت کے ساتھ مافیاز کنٹرول کر رہی ہیں اس شہر کو. کبھی 200 سے زائد اموات ہو جاتی ہے ڈمپر میں, کروڑوں روپے کی رشوت ستانی ہو رہی ہے چوک پہ, چوراہوں پہ. ٹریفک پولیس والے جو ہے وہ رشوت ستانی کا بازار گرم کر کے رکھے ہوئے. پھر کسر نہیں بچی تو لوگوں کی اس طرح بات لے لو, اس طرح جانے. کیوں؟ کیونکہ اگر ریگولرائز ہو جاتی بلڈنگ تو یہ صورتحال نہیں ہوتی جناب. کل وزیر موصوف یہ پریس کانفرنس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ جی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ایس بی سی اے میں کرپٹ افسران نہیں ہیں. تو بھائی پچھلے 17 سالوں سے کس کے پاس ہے یہ ذمہ داری کہ اس ادارے کو ٹھیک کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایس بی سی اے جیسا ایک چھوٹا ادارہ اس صوبے میں ٹھیک انداز سے کام نہیں کر رہا ہے, خود وزیر ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو کیسے میں مان لوں کہ پوری حکومت جو ہے جو انہی کے کنٹرول میں ہے, ایڈمنسٹریشن ان کی ہے, گورننس ان کی ہے, وہ ٹھیک چل رہی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک فراڈ نظام کو کیری کر رہے ہیں اور لبادہ یہ اوڑھتے ہیں کہ ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں. یہ اس طرح شہر نہیں چل سکتے, اس طرح صوبے نہیں چل سکتے, بالکل نہیں چل سکتے. ایس بی سی اے میں ٹاپ ٹیئر سے لے کر ایک انسپیکٹر تک کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن کرتا ہے. کسی کا گھر بن رہا ہو کسی آبادی میں, ایک تو سب سے پہلے پولیس والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا گھر بننے والا ہے. اس کے بعد اگر ٹی ایم سی کی جوڈیزکشن ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے, وہ آ جاتے ہیں. پھر رہی صحیح کے سر ایس بی سی اے نکالتا ہے. اس کو ڈاکیومنٹ اگر وہ لیگل انداز سے جو ہے اس کی اپروول لینا چاہتا ہے کسی نقشے کی, تو اس کو اتنی ہرڈلز ملتی ہیں کہ وہ جان چھڑانے کے لیے کیا کہتا ہے, وہ بولتا ہے مجھ سے پیسے لے لو, مجھے میرا مکان بنا دے دو, میرا گھر بنا دے دو. یہ اس میں لسان کی تفریق نہیں دیکھتے, اس میں زبان کی تفریق نہیں دیکھتے, اس میں پولیٹیکل ایفیلیشن کی تفریق کیے بغیر ایس بی سی اے جو ہے وہ دھندا لگا کے رکھی ہوئی ہے اس شہر میں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا را اس مسئلے پر ایس بی سی اے پر مختلف اراکین اسمبلی نے سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ کوئی 20 بار جو ہے اس ٹاپک پہ بات کی, 20 بار اس ٹاپک پہ بات کی, مگر حکمرانوں کے کانوں میں جھو نہیں رنگ رہی ہے. کل جو اموات ہوئی ہیں وہ اور اس سے پہلے والی اموات سب کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. سندھ حکومت ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. آپ اس طرح سو کالڈ انکوائری کر کے 4 افسروں کو نیچے والے ان کو سسپینڈ کر کے, آپ یقین جانیے میری یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ جن افسروں کو یہاں ابھی سسپینڈ کیا ہے 4 سے 6 مہینے میں وہ رشوت دے کے کسی اور ڈسٹرکٹ میں لگے ہوں گے. میں گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں. یہ نظام بنا دیا ہے یہاں پہ, برباد کر چکے ہیں پورا نظام, اور کہتے ہیں جی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے. یہاں حکومت نہیں چل رہی ہے جناب, یہاں سسٹم کی حکومت ہے, یہاں مافیاز کی حکومت ہے. یہاں لوگوں کو پانی لینا ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو مافیا تک اپروچ کرنا ہوتا ہے, ٹینکر مافیا تک. آپ ٹینکر مافیا کو فون کرو, آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہ پانی آئے گا. آپ کو بلڈنگ بنانی ہے, ایس بی سی اے والے کو رشوت دو, بناؤ جتنی بلڈنگ جتنے منزلہ بنانی ہے, کوئی بھی آپ کو آ کے روکے گا نہیں. یہاں ڈی سی سے لے کر ایس بی سی اے سے لے کر کے ڈی اے, کے ایم سی, ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, کون سے اداروں کے بارے میں بتائیں یار, کون سے ادارے, سارے ادارے برباد کر چکے ہیں اس شہر کے یہ لوگ, پورے صوبے کے برباد کر چکے ہیں یہ لوگ, اور کلیم کرتے ہیں جی ہم بڑی اچھی حکومت چلا رہے ہیں. یہ اس طرح کہانی چلنے والی نہیں ہے. میں کل بیان دیکھ رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ اظہار افسوس کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بیان آیا ہے, اس میں بڑی خوشائند بات ہے. انہوں نے جو ہے وہ اظہار افسوس بھی کیا, اظہار مذمت بھی کیا. بھائی یہ جو سندھ حکومت ہے نا, بصد احترام میں کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, یہ سندھ حکومت آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے, آپ کی پارٹی کا وزٹنگ کارڈ ہے. آپ کو کسی کو اگزامپل دینی ہوتی ہے تو آپ سندھ حکومت کو کوٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ 17 سالوں سے آپ کی حکومت ہے جناب. یہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے, آپ کی جماعت کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے کہ یہ کس انداز سے سندھ حکومت چلائی جا رہی ہے. آپ کو ادھر مذمت نہیں, ان کو تو مرمت کرنے کا کام ہے بھائی آپ کا. آپ مرمت کریں ان لوگوں کی,
جو کرپٹ افسران ہیں، جو بزرا ہیں، جن کو ان کی سپورٹ حاصل ہے، اس کو کوئی خاطر خواہ کوئی جزا اور سزا کا نظام لائیں جناب. جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا، یہ کیسے اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو کیسے معاشرہ ٹھیک چلے گا؟ بہت سارے کل یہ جو 10 روپے کے 12 ترجمان ہیں سندھ حکومت کے، یہ کل ان کی لفاظیاں دیکھ رہا تھا. ان کا بس چلے تو یہ اللہ معاف کرے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان پہ بھی الزامات لگانا شروع کر دیں. یہ تو بیچ میں ایم کیو کا دور آ جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں بیچ میں. بھائی 17 سالوں سے انٹرپٹیڈ اس صوبے میں کس کی حکمرانی ہے؟ ان 17 سالوں کے بارے میں جناب آپ ہی سے سوال ہوگا اور آپ جواب دیں. آپ حکومت ہیں، آپ جواب دیں. آپ اس طرح پولیٹیسائز کر کے ایشو کو اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے جناب. وہ درجن پر ترجمان ہیں 10 روپے کے جو 12 میں نے بتائے تھے، وہ ماشاءاللہ ان ترجمانوں میں بھی جو ہے دوڑ لگ جاتی ہے کہ کس کا پہلے بیان چلنا ہے، کون وزارت اطلاعات کے قریب ہے، کون بلاول ہاؤس کے قریب ہے. مذاق ہی لگا ہوا ہے نا. وہاں اپروول کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اس پہ کون بیان دے گا، اس پہ کون بیان دے گا. ماشاءاللہ درجن بھر سے زائد ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اس کور ایشو سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے، نہیں کرنے دیں گے ڈائیورٹ. جو کور ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا حکومت کو، حکومت کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس بات کو ایمفسائز کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شہر کراچی کو اور اس شہری سندھ کے مینڈیٹ کو جو ہمیں پچھلے 40 سال سے ملتا آ رہا ہے، ہم اس کو اس طرح اسپیئر نہیں کر سکتے. اور لیاری تو جناب آپ روایتی طور پہ آپ کا حلقہ ہے یار، روایتی طور پہ آپ کا حلقہ ہے. وہاں کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ آپ کی جماعت کے، وہاں سے بے نظیر شہید وہاں سے کنٹیسٹ کر چکی ہے. آپ مذاق بنا دیا آپ نے لیاری کو، پورے کراچی کو. یہ کتنی اور اس طرح حادثات میرے منہ میں خاک میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ حادثات آگے بھی ہوں گے. کیا پالیسی ہے حکومت کی بھائی؟ کیا پالیسی ہے؟ صرف 4 افسران کو جو ہے معطل کر کے کہانی بننے والی نہیں ہے کہانی بننے والی. اس کو ٹھیک کرے. یہاں آپ نے مختلف باتیں بتائیں. کل وزیر صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا کہ جی ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. بھائی آج تک کیوں نہیں کیا؟ یہ کرمنل آفنس ہے. آپ کہتے ہیں قانون سازی نہیں ہوئی. یہ تو 17 سالوں سے آپ کے اس اسمبلی میں، صوبے کی اسمبلی میں اکثریت کس جماعت کی ہے؟ اب 17 سالوں سے اگر آپ نے قانون سازی نہیں کی ہے اور اس کو کرمنل آفنس نہیں قرار دیا جا سکتا تو جناب سوال آپ سے بنے گا. آپ بیٹھ کے الٹے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے. نہیں جناب، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایسا کرنا تھا، ہم نہیں کر سکے، ہم معذرت خواہ. کسی ایک وزیر کا میں نے ترجمانوں میں سے کسی ایک کا بیان نہیں سنا کہ جس میں معافی مانگی ہو سندھ حکومت نے. ان کے گھروں پہ تو کربلا برپا ہو گئی نا. ان کے گھر جو ہے، ان کے پوری فیملی جو ہے وہ نہیں ہے ہم اس دنیا میں. آگے بھی ایسے واقعات ہوں گے. خدا را ہوش کے ناخن لیں حکمران، ہوش کے ناخن لیں. ان ساری چیزوں کو اس طرح اگر خراب کیا جائے گا تو یہ نظام چل نہیں سکتا ہے. آپ بھلے بولتے رہیں کہ جی آپ ڈیمانڈ کریں گے ایز اے اپوزیشن انکوائری ہونی چاہیے. بھائی پیچھے کی جتنی انکوائری ہو اس کا کیا ہوا؟ ڈھک کے 3 بار. میں تو اس سارے مسئلے کو، میری جماعت اس سارے مسئلے کو صرف ایک میں بلڈنگ اسپیسیفک نہیں کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اگر اس میں سیاست کرنی ہوتی نا تو یہ پریس کانفرنس یہاں نہیں اسی جگہ پہ ہو رہی ہوتی. ہم آج بھی اس نہج پہ آنے کے باوجود بھی ہم سیاست نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں نا صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے سیاست کرنا. سیاست کر رہے ہیں تاکہ جینوئن لوگوں کے مسائل کو، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکے. ورنہ بڑا آسان کام تھا جناب، بڑا آسان کام تھا. روایت رہی ہے چلے جاتے ہیں وہاں پہ. ہم گئے، ہمارے اراکین گئے وہاں پہ، جو اسسٹ کر سکتے تھے وہ کیا. مگر خدا را اس چیز کو سمجھے، ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ نظام برباد ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے بحیثیت اپوزیشن اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ اور شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو اس میں کرپٹ افسران ملوث ہیں ان کو صرف سسپینڈ نہیں، ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے. اور جب آپ کو پتہ ہے اس شہر میں جو ایس بی سی اے کے افسران جو ہیں وہ رشوت ستانی کا بازار لگا کے بیٹھے ہوئے، تو بھائی کس بات کے لیے، کس بات کا ویٹ کر رہی ہے سندھ حکومت؟ کس بات کا ویٹ کر رہی ہے؟
بھیجے ذرا سب کو کشمور اور کندکوٹ، ان کی لگائیں ڈیوٹیاں یہاں پہ جو انہوں نے کراچی میں بربادی پھیری ہوئی ہے. اس پورے نظام سے لوگ اکتا چکے ہیں. ایک کراچی والا اپنے گھر پہ گھر سے نکلتا ہے کام کرنے کے لیے، اس کو پہلے کونے پہ پولیس والا جو ہے وہ ٹریفک پولیس والا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے. پہلے اس سے 500,000 روپے رشوت لیتا ہے. بھائی ایک شخص جس کی 40 سے 50,000 سیلری ہے، 30 سے 40,000 سیلری ہے، خدا رہا اس کو تنگ کرنے کے لیے اتنے سارے جو آپ نے حربے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. بھائی ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں سندھ حکومت والوں سے، خدا رہا پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے، چیئرمین بلاول سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا سندھ حکومت کو ہوش کے ناخن دلوائیں. یہ اندھے ہو چکے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی فیل ہو چکی ہے سندھ حکومت لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں. ہاں لوگوں کو تنگ کرنے میں جو ہے بڑا ایس پی سی اے کے معاملات ہوتے ہیں. آج بلڈنگ گر گئی تو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے نوٹس دے دیا تھا، ہم نے نوٹس دے دیا تھا، وہ نہیں نکلے، ہماری غلطی نہیں ہے. تو جناب یہ جو نمبر پلیٹ پر کراچی کے شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے نا، تو آپ اس میں مجھے بتایا کہ جی ایک سال سے ہم نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ چینج نہیں کر رہے. تو بھائی اس پہ بھی حکومت اسپیئر کرتی نا، لوگوں کو ٹائم دیتی نا. حکومت تو نہیں دے رہی ہے ٹائم. ٹریفک کا اہلکار جو ہے ان کو نوچ رہا ہے، 500,000 روپے 2,000 روپے رشوت لے رہا ہے. کروڑوں روپے کے کرپشن کا دھندا آپ نے خود کھول کے دے دیا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. میں یہ نہیں کہنا کہ یہ نظام یہ جو اپگریڈیشن ہو رہی ہے غلط ہے، مگر ڈیو ٹائم تو دیا جائے یار. ایکسائز میں جا کے دیکھ لیں کیا حال ہوا ہوا سیوک سینٹر میں. آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے جو آپ اتنی ساری نمبر پلیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور دھندا کھول دیا ٹریفک پولیس والوں کے لیے. اب وہ ہیلمٹ بھول گئے، کاغذات بھول گئے، وہ صرف نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں اور جس کے پاس نمبر پلیٹ نہیں ہوتی اس کو گاڑی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ٹرک لگائے ہوئے گاڑی بند کر رہے ہیں. یار یہ کون سا مذاق چل رہا ہے اس شہر میں یار؟ کون سا مذاق چل رہا ہے؟ کون سا مذاق چل رہا ہے؟ آج ایام عاشورہ ہے، 9 محرم ہے. ان سارے واقعات پہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے ایسا وقت ہے کہ اس پہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے معدوم ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی اتنا تنگ کر دیا شہر کراچی کے لوگوں کو کہ آج بحالت مجبوری ہے کہ ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. خدا رہا ہوش کے ناخن لیں، خدا رہا ہوش کے ناخن لیں. اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں میری ریکویسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہوگی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوگی کہ خدا رہا سندھ حکومت کے ان سے صرف مذمتی بیان نہیں چلوائیں، ان کی مرمت کریں. اور دیکھیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پردہ در پردہ کہیں نہ کہیں بزرگ کی انوالومنٹ ہے نا، اسی لیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہی دونوں اشخاص کر سکتے ہیں. انہی دونوں کے پاس جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہے. خدا را میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کراچی کے شہریوں کو جس انداز سے تنگ کیا جا رہا ہے، جس انداز سے میں تو اب تو مار دیا جا رہا ہے، میں تو یہی کہوں گا نا لیاری میں کیا ہوا، باتیں ہو گئی، ان کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ. ایک دو چیزیں میں کوئکلی اس میں بتا دوں، جب شہر مافیاز کے زیر تسلط ہوگا نا، پھر یہ مہذب سوالات جو ہے نا کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. یقین جانیے آپ نے بالکل جینوئن سوال کیا ہے اور میرے پاس بڑا آسان سا جواب ہے. میں بحث کرنا شروع ہو جاؤں گا 13 گھنٹے بعد. پھر جو ماشاء اللہ کمشنر صاحب کتنے 13 گھنٹے بعد آئے. سب بڑے مصروف ہوں گے، سب بڑے مصروف ہوں گے. یہ دیکھیں یہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے، یہ مہذب معاشرہ نہیں ہے. یہاں پہ مافیاز رن کر رہی ہیں، تو مافیاز رن کر رہی ہیں تو پھر مہذب سوال خود بخود پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ایم این اے ارشد نورا بھائی کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی علی خورشیدی صاحب نے جو ہے تقریباً کافی چیزوں کو ایلابوریٹ کیا ہے اس پرٹیکولر حادثے کے حوالے سے، اور اس میں ملٹیپل ایشوز ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کو خاص طور پر جو جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ اولڈ سٹی ایریا میں تقریباً 466 بلڈنگیں اوور آل پوری کراچی میں. یہ نمبر جو ہے کوئی 550 کہتا ہے، کوئی 530 کہتا ہے، کوئی 600 کہتا ہے. لیکن یہ بلڈنگیں جو ہیں اس میں سے بہت ساری بلڈنگیں ہیریٹیج میں بھی آ چکی ہیں. آپ ہیریٹیج کی اگر لسٹ لیں گے تو ہر سال اس کا نمبر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ بلڈنگیں کیا غائب ہو جاتی ہیں
یا ان بلڈنگوں پہ یہ کام چل رہا ہے کہ اس کی فرنٹ کی دیوار کھلی رہتی ہے اور پیچھے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے پیچھے اس کو سیل آف کر کے پیچھے بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر فرنٹ کی دیوار گرا دیتے ہیں. تو ہیریٹیج کی بلڈنگ بھی جو ہے وہ ہیریٹیج کی بلڈنگیں بھی اب بچی نہیں ہیں, اس کی لسٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ ابھی آپ کو پتہ 4 دن پہلے ایک بلڈنگ گری تھی کھارا در میں. اچھا بلڈنگ جو گری ہے وہ اس وجہ سے جو بھی اس کی غیر معیاری بلڈنگ تھی, اس کی جو بیچ کی چھت تھی اس پہ پانی کی ٹنکی رکھی, وہ 6 منزل تک نیچے اسی طرح ہول ہوتا چلا گیا اور وہ ظاہر ڈینجرس ہے. اس بلڈنگ کو نوٹس بھی ملا تھا. اس بلڈنگ سے ایڈجسٹنٹ جو بلڈنگ تھی اس کو بھی سیل کر دیا. اب اس کو بھی سیل کر دیا, اس کی جو خواتین ہیں, کوئی کینسر کی مریض ہے, کوئی کڈنی کی پیشنٹ ہے, وہاں پہ رات کو 4 گھنٹے میں خود بیٹھا رہا ہوں, میں ڈی سی اور اے سی کو فون کرتا رہا ہوں لیکن نو رسپانس. میں نے کہا کہ یہ جو برابر والی بلڈنگ ہے کہنے لگے اس کو بھی نوٹس ایشو ہوا ہے. 4 گھنٹے بیٹھ کے جب ریسرچ کی پتہ چلا اس بلڈنگ کو نوٹس نہیں ہوا, اس کو ایشو ہوا ہے. انہوں نے سب نے لکھ کر دے دیا وی آر رسپانسبل. چلیں ان کی رسپانسبلٹی کو ہم نہیں اتنا کرتے, اگر تو وہ بلڈنگ جو ہے اس کو انہوں نے کوئی نوٹسز سرو کیے ہوتے کہ یہ ڈینجرس ہے, ایسا بھی نہیں تھا. وہ خواتین ساری رات وہاں بیٹھی رہیں, کیا ڈی سی اور اے سی سیل کرنے کے لیے ہی ہیں؟ کیا وہ یہاں پر جو ہے ان کی نوکری, ان کی تنخواہ جو ہے وہ اس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نہیں جاتی؟ عوام کے سرورز ہیں, وہ عوام کے سرورز ہیں, دے ہیو ٹو سرو دا پیپل. وہاں جب خواتین کو باہر نکال دیا آپ نے تو آپ ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمہارے پاس آلٹرنیٹ رہنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے, تمہارے کوئی میڈیکل ایشوز ہیں یا نہیں ہیں, تمہاری دوائیں اوپر رہ گئی ہیں, تمہاری دوائیں ہم کون سی آپ دوائیں لیتے ہیں وہ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو لا کے دیں. کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی, بس سیل کیا اور چلے گئے اور اپنے فون بند کر دیے اور 2 دن تک رسپونڈ نہیں کیا انہوں نے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب کہتے ہیں, کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر جو ہے آباد کے چیئرمین صاحب ٹھیک ہے اچھی بات کی کہ جو ہے بلڈر کو بلایا جائے اور بلڈر کو بلا کے کہیں کہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرے, 2 سال کا کرایہ دے. ارے بھائی کیا قبر سے بلا کے لے کر آئیں؟ 1930 کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, 1904 کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, 1947 کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. 70 80 سال کی بلڈنگ کے بلڈر کو کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے آپ؟ یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے, گورنمنٹ آف سندھ کی ہے. آپ یہ دیکھیں, ابھی میں لیٹسٹ 2024-25 کا آپ کو فائنینشیل ایئر کی رپورٹ بتاتا ہوں. 55% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن پنجاب کا ہے, 55%, اور اس کی آبادی ہے 13.25 کروڑ. سندھ کے بارے میں رپورٹ میں لکھا ہوا آتا ہے سلائیڈ میں, سندھ کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں 5% ہے, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایکسکلوڈنگ کراچی. سندھ کی آبادی ہے 3.5 کروڑ. اس کے بعد کراچی لکھا ہوا آتا ہے, کراچی کا کنٹریبیوشن 25%, 25% آف دا جی ڈی پی. وہ 55% پہ پنجاب ہے جس کی آبادی 13.25 کروڑ ہے, اور 25% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن کراچی کا ہے. تو کراچی کی آبادی کیا 6 کروڑ ہے؟ 6 نہیں ہوگی تو 4.5 تو ہوگی. آپ کراچی کو گنتے ہی نہیں ہیں صحیح. آپ نے ٹریفک پولیس کی ابھی جو بات کی 50,000, اب کسی ٹریفک پولیس, ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں, چاہے وہ کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو, لیکن یہاں پہ پہلے کراچی کی جو آبادی ہے اس کو تو نوکریاں دیں. کراچی کے انٹر بورڈ کا چیئرمین یا اس کے ڈائریکٹران جو ہے وہ اندرون سندھ سے کیوں ہیں؟ جب کراچی جو ہے 98% سندھ ریونیو بورڈ کو ٹیکس دیتا ہے, 98%, 67% پورے پاکستان کو ٹیکس دیتا ہے. یہ میں آپ کو لیٹسٹ رپورٹس بتا رہا ہوں پچھلے 2025 کے فائنینشیل ایئر کی. پوری اتنی موٹی کتاب جب اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کراچی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ کہاں سے رہا ہے, کہاں سے رہا ہے, کہاں سے رہا ہے, ایکسپورٹ کہاں سے ہو رہا ہے. 54% ایکسپورٹ جو ہے وہ کراچی سے ہے. پورا پاکستان مل کے 46% ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ نے اس کراچی کا حال کیا ہوا ہے؟ کراچی کے لوگوں کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ آپ نوکریاں دینے کے لیے 50,000 ٹریفک پولیس آپ نے جو ہے وہ ایک ہی کسی جگہ سے بلا لی ہے. 716 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے یہ سوشل سیکٹر کا. 716 ارب روپے, 70% اندرون سندھ, 70%.
یہ پھر کیا سیاسی رشوت ہے؟ بینگ دی الائنس، مطلب آپ نے کراچی کی اگنورنس کا، کراچی کو جو 1 ٹریلین کا 1000 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی کا پروگرام دیا گیا ہے اس سال کا، اب کراچی جو 67% میں نے بتایا 25% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے، اس کو آپ دے رہے ہو 1.97%. کتنا گلا گھونٹو گے کراچی کا، کراچی کی عوام کا؟ کراچی کے لوگوں کو یہاں پہ ڈی سی کراچی کا ہونا چاہیے، یہاں کی اے سی، اس اے سی کو ان کا نام تھا منتہا، وہ خواتین کو ڈیل کرتی نا، جن کو انہوں نے بلڈنگ سے باہر نکال کے سیل کر کے اپنے گھر میں جا کے سو گئیں. ان کا فرض بنتا تھا کہ ان خواتین کو آلٹرنیٹ کسی جگہ پہ جا کے چھوڑتی. اسکولوں کے اندر ان کو رکھا، اسکول والوں نے رات کو تالے آ کے لگا دیے، ان کے کھانے کا نہ انتظام، ان کی دواؤں کا نہ انتظام. تو ایسے لوگوں کو یہاں پہ نہ رکھیں خدا کے لیے. یہاں کے ڈی سیز، اے سیز سب کراچی سے تعلق رکھنے والے ہوں، کراچی کے ڈومیسائل کے لوگ ہوں، کراچی کے ڈومیسائل کے بھی نہیں، کراچی کے اردو بولنے والے لوگ ہوں، کراچی کی مہاجر کمیونٹی ہو. کیونکہ انٹر پروونشل مائگریشن جو آپ نے کی ہے، جو آپ نے 50 ہزار پولیس والے لا کے یہاں پہ رکھے ہیں، وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے چاہ رہے ہو کہ مہاجروں کو آؤٹ نمبر کر دیں. اس طریقے سے آپ مہاجروں کو آؤٹ نمبر نہیں کر سکتے. آپ نے بہت الٹرنیٹ کوشش کی کہ کراچی کی اونرشپ جس پارٹی کے پاس ہے، متحدہ قومی موومنٹ، آج تک کراچی میں آپ پچھلے 40 سالوں کی ڈیلیورنس دیکھ لیں. جب جب متحدہ قومی موومنٹ کے وزراء سندھ حکومت میں تھے تب ڈیلیورنس ہوئی ہے، جب جب میئر متحدہ قومی موومنٹ کے تھے تب ڈیلیورنس ہوئی ہے. تو متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ اس شہر کی اونرشپ کبھی بھی کوئی نہیں لے گا، نہ لے سکے گا. تجربے آپ نے بہت کر کے دیکھ لیے. میں آج ورلڈ بینک سے مخاطب ہوں. ورلڈ بینک نے ڈی جے سائنس کالج کے سامنے آ کے وہ انڈر گراؤنڈ بنا دیا، پیسے دے دیے، کیا حشر ہوا؟ پھر ایمپریس مارکیٹ بنا دی. کیا کراچی کے لوگوں کی پرائرٹیز یہ ہیں، یا یہ 460 بلڈنگیں ہیں جو کہ مخدوش ہیں اور ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہاؤسنگ اسکیم میں ہائی رائزز اور فلیٹس بنا کے ان لوگوں کو فری آف کاسٹ وہاں ٹرانسفر کرے، ان کو الاٹمنٹ دے؟ ایسی جگہ بہت ہے کراچی میں. جب آپ سوسائٹیوں پہ قبضے کر رہے ہو تو بغیر سوسائٹیوں کی بھی ایسی جگہ بہت ہے فیڈرل کیپٹل کی، جو کہ ہم بتا سکتے ہیں، جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آپ آرام سے ان لوگوں کو. ورلڈ بینک جب $1 ارب، ایشین ڈیولپمنٹ بینک $500 ملین، اسلامک بینک $500 ملین، تقریباً 750 ارب روپے سے آپ 21 لاکھ گھر 2023 کے سیلاب زدگان کے لیے بنا رہے ہو. بہت اچھی بات ہے. آپ 21 لاکھ نہیں 40 لاکھ بناؤ، بہت خوشی کی بات ہے. جو شہر پال رہا ہے اس پورے پاکستان کو، اس کی یہ 450 650 بلڈنگوں کو آلٹرنیٹ رہائش آج سے بنانا شروع کرو. اس میں وفاق کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے، اور ان کو وہ آلٹرنیٹ بنا کے دیں. اور اس جگہ پہ جن عمارتوں کو ہمیں پریزرو کرنا ہے، ہمیں اپنے ہیریٹیج کو قائم رکھنا ہے، اس کو مینٹین کر کے اس کے ارد گرد پارک اور ہاسپٹلز بنائیں. یہ پلان لے کر آنا پڑے گا. جب آپ 21 لاکھ لوگوں گھروں کے لیے ورلڈ بینک سے 750 ارب لے کر آتے ہو، تو کیا کراچی جو کہ پورے پاکستان کی اکنامک شہرگ ہے، آپ اس کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے. تو ورلڈ بینک کو بھی اپنی پرائرٹیز ڈیسائیڈ کرنی ہوں گی کہ کراچی کے لوگوں کی پرائرٹی کچھ اور ہے، اور آپ کراچی کے نام پہ پیسہ غلط دیتے ہو. یہ پیسہ آپ کو دینے کے بجائے آپ کو ان چیزوں پہ کراچی میں انویسٹ کرنا ہوگا. ادروائز جو پاکستان، جو IMF، جو یہ اکانومی چل رہی ہے، اگر کراچی کو آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا، اس کی سانسیں روک دیں، تو یہ سب کچھ نہیں چل سکے گا. اور سب آپ نے بہت کوششیں کر لی، آپ نے ہتار بنا لیا، آپ نے گدھو نامزی بنا لیا، آپ نے دوسرے انڈسٹریل اسٹیٹ بنا لیے، لیکن کراچی کا الٹرنیٹ آپ نہیں بنا سکے. آپ نے گوادر پورٹ بنا لی، لیکن کراچی کی دونوں پورٹیں جو ہیں آج بھی 90% پلس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، 98% پلس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو کراچی کی امپورٹنس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. کراچی کے لوگوں کا ہے. یہاں پر مزید لوگوں کو لا کر کے SHO کو پتہ نہیں چلتا کہ گٹر بغیچے میں جو ہے کچی آبادی بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. کیا مائی کلاچی پہ آپ جاتے ہیں، اس کے لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو نظر نہیں آتا سینکڑوں جھگیاں بن گئی ہیں؟ کہاں ہے اس علاقے کا SHO؟ کہاں ہے اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر؟ بلڈنگوں پہ پہنچ جاتے ہو
آپ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے نظر آ جاتا ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اگر انلیگل عمارتیں بنی ہیں تو وہاں کوئی عمارت گری ہوئی ہو تو بتا دو، وہاں کوئی شہادت اس طرح کی ہوئی ہو تو بتا دو. یہ تو غیر معیاری کام ہے. آپ کو کیونکہ آپ کو ایک مخصوص کمیونٹی کو دبانا ہے. آپ کی کوشش ہے اس کو ختم کر دیں. آپ کی کوشش ہے یا تو وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے چلے جائیں، ان کی نئی جنریشن کو آپ بورڈ آفسوں میں فیل کریں اور کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو میرٹ پر لے کر آئیں. پہلے آپ ہر وہ طریقہ آزما رہے ہو جس سے کراچی کے لوگوں کو، مہاجروں کو، خاص طور پر مہاجروں کی آپ نسل کشی کرنے پر تلے ہوئے ہو، اور ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کراچی انہی لوگوں کا، اور کراچی کی اونرشپ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے. تھینک یو. سندھ کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں 5% ہے، اور یہ میں آفیشیل فیگرز کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. کراچی 25% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. 30% ہوا. وفاق بھی تو نہیں مان رہا. وفاق بھی جو پریزنٹیشن دے رہا ہے اس میں لکھ رہا ہے کہ سندھ کا 5% اور کراچی کا 25%. یہ تو وفاق کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی رپورٹ نہیں دے رہا. وہاں پہ جو پریزنٹیشن میں ہے وہ اسی طرح ہے کہ سندھ 5%، کراچی 25%. تو پھر سندھ سے کراچی کی آبادی 5 گنا بڑی ہے. میں نے لے لیا آپ کا سوال. کیا دوبارہ لیجسلیشن لینگویج. اچھا اوکے. دیکھیں ہوتا یہ ہے نا کہ آپ گڑ نہ دیں گڑ جیسی بات کر لیں گے. جو بھائی نے سوال کیا، کسی کو تو رسپانسبلٹی کسی پر تو فکس کرنی ہوگی نا. اٹس ناٹ لائک کہ وہ ایس بی سی اے کے 4 افسران تھے، ہم نے ان کو سسپینڈ کر دیا. آئی ٹوٹلی ایگری کہ اس سے جو ہے مداوع نہیں ہوگا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انتظامی طور پہ تمام ادارے اس شہر میں جو رن کر رہے ہیں وہ کولیپس کر چکے ہیں. یہ میرا کیٹیگوریکلی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ میں کوئی صرف لفاظی کی حد تک نہیں کہہ رہا ہوں. میں اس کا عملی نمونہ بتا سکتا ہوں. کوئی ایک ادارے کا نام لے، میں اس کی پوری کہانی سنانا شروع کر دوں گا کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے، اس کراچی کے شہریوں کو کس طرح انداز سے تنگ کیا جاتا ہے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں، میری جماعت یہ چاہ رہی ہے کہ دیکھیں اس کی شفاف انکوائری تو بہرحال کروائی جائے نا. پھر اگر مسٹر ایکس کی ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے تو پھر سوال یہ بھی اٹھے گا جناب کہ مسٹر ایکس کو تعینات کس نے کیا تھا، اور پھر اس تعینات کرنے والے شخص کو لگایا کس نے تھا. دیکھیں یہ پوری چین ہے، اس چیز کو سمجھیں. اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں چین والی کہ یہاں پر پے در پہ یہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں. کبھی ایکس علاقے میں، کبھی وائی علاقے میں، کبھی زیڈ علاقے میں. کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی جناب. یہ اس طرح اسپیئر نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ کہہ کے کہ جی ہم نے نوٹس سرو کر دیا تھا. نہیں جناب، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں نا، حکومتی میرا نہیں، مجھے تصحیح کیجیے گا، مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. کسی نے معافی مانگی، کسی ایک وزیر نے معافی مانگی ہو، کسی ایک یہ 10 روپے کے جو 12 ترجمان ہیں انہوں نے معافی مانگی ہو، وہ جو 100 روپے کے 22 اسپیشل اسسٹنٹ ہیں انہوں نے معافی مانگی ہو. وزیر اعظم سندھ آ کے بولتے ہو، ذمہ داری لیتے ہو کہ ہاں جی یہ ہماری غلطی ہے، ہماری حکومت ہے. ایس بی سی اے کے جو افسران اس میں ملوث ہوں گے ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. کوئی ایک بیان بھی تو نہیں دیتے نا. افسوسناک بات یہ ہے. دیکھیں میں صرف اس پہ کیوں، آپ اس پورے دیکھیں اس کا جو کینواس ہے نا اس کو تھوڑا سا براڈ کریں. یہ کوئی ایک بلڈنگ میں ہونے والے واقعے کی حد تک اس کو محدود کریں گے تو بات پھر رہ جائے گی.
ایک ایک ادارے میں کتنی جی آئی ٹی بنوائیں گے جناب؟ میں بار بار یہ تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں، انتظامی طور پہ ادارے کولیپس کر چکے ہیں اس صوبے میں، خاص طور پہ شہر کراچی میں. تو ادھر تو پورے سسٹم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے جناب. اور مجھے لگتا ہے شاید کہ 2-4 مہینے میں حالات اتنے موافق ہو جائیں گے کہ اوور ہالنگ ہونے اسٹارٹ ہو جائے گی. ویل اخلاقی طور پہ تو یس، اخلاقی طور پہ تو یس، بٹ مہذب معاشرہ نہیں ہے جناب. یہ مافیا کے تسلط رہنے والا شہر ہے. تو یہاں پہ ویسے ہی ایکسکیوزز نظر آئیں گے جیسے آپ کو کل کی پریس کانفرنس میں نظر آئے تھے. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، یہ بربادی ہو چکی ہے اب. اور یہ میری وہ کہتے ہیں نا، اب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ریئیکشن کیسے دیا جائے. اس سے ریلیٹ کرنا ہے. میں تو جو حالات اور واقعات دیکھ رہا ہوں نا، یہ مہذب معاشروں میں اس طرح حکومتیں اور صوبے چلتے نہیں ہیں، اور اسی انداز سے مسلسل ڈریگ کیا جا رہا ہے اس صوبے کو. یہ کنٹینیوشن کے ساتھ اگر اس کو اور مزید ڈریگ کیا نا تو وہ اتنی سختی آ جائے گی کہ وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو وہ ٹوٹنا تو ہے نہیں انشاءاللہ. تو جو خراب کر رہا ہے نا نظام، اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ مائنس ہوگا.